Welcome to Injili Media. सरजमीन फिलिस्तीन में, जिसे नबियों की सरजमीन भी कहा जाता है, एक शहर है बैतलहम। ये यरूशलेम से जनूब की तरफ तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बाइबल मुकद्दस में बैतलहम का जिक्र कोई 50 बार आया है और पुराने अहदनामे में इसका आखिरी बार जिक्र मीका नबी के सहीफे में किया गया है। ये लिखा है वहां पर, लेकिन आए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मसदर जमानाए साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। मीका 5 बाब की 2 आयत। ये एक नबूवत है और इस नबूवत की तकमील हमें नए अहदनामे में मिलती है। जब खुदावंद यसु मसीह पैदा हुए तो मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब और उसकी 5वीं-6 आयत, उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। ये वाकया तब है जब मजूसियों ने बादशाह से पूछा कि जो नया बादशाह पैदा होना है वो कहाँ पे है या उसे कहाँ पर पैदा होना है, तो दानश्वरों ने ये हवाला बादशाह को बताया। हेरोदिस को बताया गया कि नया बादशाह यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा होगा। इसी तरह से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 2 बाब की 4 आयत में भी यही लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया और फिर वहां पर खुदावंद यसु मसीह की विलादत होती है। लिहाजा बैतलहम वो शहर है जहां पर खुदावंद यसु अल मसीह की विलादत मुबारका हुई, यानी जुमानों की अमंग द डिजायर ऑफ एजेस एक बच्चे की सूरत में ज़ुहूर पजीर हुई। बैतलहम में यूं तो कई गिरजाघर हैं, मगर उनमें से सबसे ज्यादा अहम और तारीखी हैसियत का मुतहामिल वो गिरजा है जो ऐन उस मुकाम पर बनाया गया है जहां खुदावंद यसु मसीह पैदा हुए थे। इस गिरजाघर को द चर्च ऑफ द नेटिविटी कहा जाता है। पहले रोमी मसीही शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन की वालिदा मोहतरमा, जिनका नाम हेलेना था, सेंट हेलेना के नाम से याद किया जाता है, जब उन्होंने मसीहियत कबूल कर ली तो सन 305 और 326 के दौरान आपने अर्ज़े मुकद्दस यात्रा करने की गरज से यरूशलेम और उसके मज़ाफ़ात के कई इलाकों में दौरे किए। ऐसी ही एक यात्रा पर जब सेंट हेलेना ने बैतलहम के उस मुकाम की ज़ियारत की जहां पर खुदावंद यसु मसीह पैदा हुए थे, तो आपने ये फैसला कर लिया कि वहां पर एक आलीशान इमारत तामीर की जाएगी। ये इमारत बनाने का अमल 330 में शुरू हुआ और 339 में पायाए तकमील तक पहुंचा। इब्तदाई तौर पर इसी मुनासबत से लोग इस गिरजाघर को सेंट हेलेना का गिरजा कहा करते थे। सन 489 से 573 तक के अरसे में सामरिया के लोगों ने मसीही सल्तनत यानी बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिए और बगावत और खून रेजी के इस सिलसिले ने बैतलहम और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इन्हीं बागी अस्करी कार्रवाइयों में सन 529 में ये गिरजाघर नजरे आतिश करके तबाह कर दिया गया। ताहम यहाँ पर ये बता देना नहायत अहम है कि बेशक सेंट हेलेना का चर्च यानी उसकी आलीशान इमारत को तो तबाह
تباہ کر دیا گیا، مگر وہ مقام ہمیشہ مسیحی دنیا کے لیے عزت و تعظیم و تکریم و احترام اور قدر و منزلت کا مقام بنا رہا۔ اسی مقام پر عبادات اور عقیدت مندوں کی یاتراؤں کا سلسلہ حسب معمول جاری رہا۔ اس وقت تک ویسے بھی سارا یورپ اور ایشیا کے بہت سے ممالک، افریقہ کے بہت سے ممالک مسیحیت قبول کر چکے تھے، اور ہر سال کرسمس کے دنوں میں خصوصی طور پر اور سال کے باقی تمام دنوں میں عمومی طور پر ہزاروں لاکھوں لوگ تسکین ایمانی کی خاطر آتے رہتے تھے۔ پھر جب مسیحی بادشاہ جسٹینین کا عہد آیا، یعنی سن 527 سے لے کر 565 کا دور، تو اس گرجا گھر کو دوبارہ تعمیر کروا کے اسے ایک بار پھر اپنی عظمت رفتہ سے ہمکنار کرا دیا گیا۔ اس دوسری عمارت میں نقشہ تعمیر اور فن تعمیر میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئیں اور اسے زمانے کے لحاظ سے جدت اور ندرت اور شان و شوکت سے نواز دیا گیا۔ پھر آتا ہے صلیبی جنگوں کا دور، یعنی دی کروسیڈز، اور ان کا دورانیہ 1095 سے لے کر 1291 عیسوی تک کا ہے۔ سن 1099 میں مسیحی افواج نے بیت لحم پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو ہر طرف سے محفوظ بنانے کے بعد اس کے چرچ، یعنی پریویسلی جسے سینٹ ہیلیناز چرچ کہا جاتا تھا اور بعد میں جسے دی چرچ آف دی نیٹیوٹی کہا گیا، اس کو ایک بار پھر اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کے ساتھ ایک راہب گاہ اور اس کے شمال میں ایک محراب دار چھتا ہوا راستہ جسے کلوسٹر کہتے ہیں تعمیر کروا دیا، اور یہ راستہ، یہ کلوسٹر جو ہے، یہ عین اس مقام تک پہنچتا تھا جہاں خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہوئی تھی۔ اس مقام پر ایک ستارہ بنایا گیا ہے جسے سٹار آف بیت لحم کہا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک زینہ نیچے اترتا ہے جہاں پر خداوند کی معجزانہ پیدائش ہوئی۔ اس جگہ کو گراٹو کہا جاتا ہے۔ چونکہ صلیبی جنگجوؤں کو بیت لحم کے اس مقام سے عقیدت کے علاوہ والہانہ عشق بھی تھا، اس لیے انہوں نے اسے بہت سی قیمتی اور نادر پینٹنگز اور موزیک سے مزین کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس وقت تک اس جگہ، اس گرجا گھر اور اس کے انتظامی امور سب راسخ العقائد یونانی کلیسیا یعنی دی گریک آرتھوڈاکس چرچ کے پاسبانوں کے پاس تھے۔ تاہم جب سن 1099 میں صلیبی جنگجوؤں کروسیڈرز نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہاں پر لاطینی پادریوں کو تعینات کر دیا گیا۔ سن 1110 میں بیت لحم کو مغربی مسیحی بشپ کی گدی بنا دیا گیا۔ بیت لحم thus becomes the seat of the western Christian bishop۔ پھر چند سال اور گزرنے کے بعد چرچ کے احاطے میں کچھ رہائشی کوارٹرز بنا دیے گئے جنہیں بائبل مقدس کے مترجمین کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تاہم بعد ازاں یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1229 میں تھوڑے عرصے کے لیے جب ہولی رومن سلطان شہنشاہ فریڈرک دوئم سلطان الکامل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تو ایک بار پھر بیت لحم کا کنٹرول صلیبی سلطنت کے حوالے کر دیا گیا۔ تاہم جب سن 1244 میں یہ معاہدہ اپنی میعاد پوری کر چکا تو ایک بار پھر بیت لحم مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یوں حالات بدلتے رہے اور تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد لاطینی پادری پھر بیت لحم پہنچے اور حالات سازگار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو بیت لحم کی راہب گاہ اور دی چرچ آف دی نیٹیوٹی پر براجمان کر لیا۔ یوں 14ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک بہت کچھ ہوا اور 20ویں صدی کے شروع میں یورپ، افریقہ، ایشیا بشمول مشرق وسطی پر دو بڑی سلطنتوں کا زور تھا، یعنی مسیحیوں کی سلطنت دی برٹش امپائر برطانوی سلطنت اور مسلمانوں کی سلطنت یعنی دی آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1 نومبر 1922 کو ختم کر دیا گیا، ابالش کر دیا گیا، اور یوں مشرق وسطی
وسطی کے بہت سے علاقے انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کے زیر اثر آ گئے۔ سن 1948 تک بیت لحم کا علاقہ مینڈیٹوری پیلسٹائن کی صورت میں برطانوی سلطنت کے پاس رہا اور دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد تک یہی صورت حال رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں دو نئے نظریاتی ممالک نے جنم لیا۔ 14 اگست 1947 میں انڈیا کو تقسیم کر کے پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا۔ دوسری طرف مشرق وسطی میں 14 مئی 1948 میں یہودیوں کے لیے آزاد مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا۔ بیت لحم فلسطینی علاقے میں رکھا گیا۔ 1948 میں جب عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تو اردن نے بیت لحم پر قبضہ کر لیا۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں یردن کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ بیت لحم اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے اوسلو اکارڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 13 ستمبر 1993 میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں تہ پایا اور اس معاہدے کے تحت بیت لحم کے علاقے کو مغربی کنارے کا علاقہ A تسلیم کیا گیا اور اسے یہ قرار دیا گیا کہ یہ فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں رہے گا، اور آج تک بھی صورتحال یہی ہے کہ بیت لحم کا علاقہ فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں 21ویں صدی میں۔ سن 2012 میں بیت لحم کے اس تاریخی چرچ کو، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی دی چرچ آف دی نیٹیوٹی کو یونائٹڈ نیشنز کے ذیلی ادارے یونیسکو نے تہذیب عالم کا ایک قیمتی ورثہ گردانتے ہوئے اسے عالمی ورثہ ہونے کا درجہ عطا کر دیا۔ یوں دی چرچ آف نیٹیوٹی کا شمار اب دنیا کی ان عمارات میں ہوتا ہے جنہیں دی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کہا جاتا ہے۔ یوں خداوند یسوع مسیح کی جائے پیدائش کو نہ صرف مسیحی دنیا نے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اور پولیٹیکل آرگنائزیشن نے بھی عالمی اہمیت کی متحمل ہونے کے اعزاز سے نواز دیا۔ دی چرچ آف دی نیٹیوٹی، the place where Lord Jesus Christ was born. This is Bethlehem. Please think of the great gift that God has given to you. خداوند کی اس بڑی بخشش کے بارے میں سوچیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ Merry Christmas to all of you. Thanks for watching.